بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس. آج کا ہمارا لیکچر ہے جوش ملیح آبادی کی نظم سراغ راہرو. تو بچوں، جوش ملیح آبادی کی یہ نظم جس کا عنوان ہے سراغ راہرو، اس میں آپ سراغ کہتے ہیں سراغ کہتے ہیں تلاش کو، یعنی ڈھونڈنے کو، کچھ تلاش کرنے کو، اور راہرو کہتے ہیں مسافر کو. تو اسٹوڈنٹس، جوش ملیح آبادی نے اس نظم میں بتایا ہے کہ ہم بچوں روزمرہ زندگی میں ہم بے شمار کام کرتے ہیں اور بے شمار جدوجہد ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور اسی جدوجہد کے دوران میں ہم بہت سارے نشانات پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. مسافر کے نشانات کی بات جوش ملیح آبادی نے اس نظم میں کی ہے. تو مسافرت سے مراد ان کی جدوجہد ہے، یعنی وہ کوشش ہے جو اس زندگی کے گزارنے کے دوران میں ہم کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں مختلف طرح کے کام کرتا ہے، مختلف کوششیں، مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے، مختلف منازل طے کرتے ہوئے ہر انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے. تو اسی لحاظ سے ہر انسان کی زندگی کے امتحانات، ہر انسان کی زندگی کی تگ و دوڑ، ہر انسان کی زندگی کی جدوجہد جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. اب اس نظم میں آپ دیکھیں گے کہ جوش ملیح آبادی نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اور اس میں تمثیلی انداز ہے. تمثیلی انداز سے مراد ہے کہ مثال کے پیرائے میں جوش ملیح آبادی نے یہ نظم لکھی ہے، اور مختلف نشانات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں بہت ساری باتیں سمجھائی ہیں جو کہ کوشش کے بعد پیچھے رہ جاتے ہیں. اب یہ جو میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ اگر آپ کچی زمین سے گزرے ہیں تو آپ کے پاؤں کے نشان پیچھے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے، جو پیچھے والوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ یہاں سے گزرے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کوئی بھی سانحہ، کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ جب پیش آتا ہے تو اپنے نشانات جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے. تو انہی نشانات کے بارے میں ہم اس نظم میں پڑھیں گے. اور بچوں، جوش ملیح آبادی جو ہیں ان کو شاعر انقلاب کہا جاتا ہے، اور ان کی شاعری بہت زیادہ یعنی کہ دلچسپ شاعری، جیسا کہ آپ یہ نظم بھی پڑھیں گے تو انہوں نے علامتی انداز میں بات کی ہے. علامتی انداز سے مراد ہے کہ انہوں نے ایک پردے میں بات کی ہے، ایک بات مراد لے کر انہوں نے ہمیں ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو مسافر کے قدموں کے نشان مراد یہ ہے کہ زندگی میں ہم اگر اچھے لوگوں کی پیروی کریں گے تو ہی ہم کامیابی حاصل کر پائیں گے. تو وہ اچھے لوگ کون سے ہیں، وہ کون سے نشانات ہیں جن کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو ہم اپنی منزل حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کوشش کا ذکر جو ہے جوش ملیح آبادی نے اس نظم میں کیا ہے. اور جیسا کہ میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کسی نظم کی تشریح کریں تو آپ اس کے عنوان کو دیکھ لیں. تو عنوان کو جیسے ہی آپ دیکھیں گے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نظم میں کس بات کا ذکر ہے. تو عنوان کو آپ دیکھیں کہ عنوان کیا ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ اس کے آگے سے تشریح کا آغاز کریں. تو عنوان جیسا کہ ابھی میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا ہے کہ سراغ راہرو عنوان ہے، یعنی مراد ہے کہ مسافر کے قدموں کے تو مسافر کے قدموں کے نشانوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان کے کون سے قدم ہیں جو تلاش کیے جا سکتے ہیں اور ان سے پھر راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے. جہاں زمین پہ رگڑ کا نشان حویدہ ہے، دلیل اس کی ہے سانپ اس طرف سے گزرا ہے. جہاں زمین پر جہاں رگڑ کا نشان، رگڑ لگنے کا نشان، یعنی کہ نشان جو ہے جہاں پر بھی نمایاں ہے، ظاہر ہے، حویدہ کہتے ہیں ظاہر کو. تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ سانپ اس طرف سے گزرا ہے. اب جو سانپ کے گزرنے کے نشانات جو ہیں وہ کچی زمین پر ظاہر ہوتے ہیں. جب سانپ رینگتا ہے تو یہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ یہاں سے سانپ ہو کر گزرا ہے. بات وہی آ گئی کہ جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ ہر چیز اپنا نشان، اپنا اثر چھوڑتی ہے. تو اگر زمین سے سانپ گزرا ہے تو اس کی رگڑ کا نشان جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے سانپ گزر کر گیا ہے.
دوسری صورت میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سانپ کے گزرنے کی نشانی کو زمین سے نمایاں ہے، سانپ کے رگڑ کی نشانی، کیونکہ وہ اپنا نشان وہاں چھوڑ گیا ہے، اور چونکہ سانپ کا ذکر ہے تو سانپ جو ہے اس کو زہر سے تعبیر کیا جاتا ہے، زہریلا ہوتا ہے سانپ. تو اب یعنی کہ اگر کسی راستے سے سانپ گزرا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ برا ہوا ہے. اب آگے آپ مزید اس نظم میں دیکھیں گے کہ گھڑ سواروں کا ذکر ہے، کہکشاؤں کا ذکر ہے، ستاروں کا ذکر ہے. تو سانپ کے ذکر سے شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر زمین پر سانپ کے جیسی رگڑ کا نشان ہے تو اس کی بات یہاں سے ثابت ہے کہ یہاں سے سانپ ہو کر گزرا ہے، یعنی کچھ برا سانحہ پیش آیا ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ اچھے لوگوں کی صحبت جو ہے وہ ہمیں اچھائی کی طرف راغب کرتی ہے، جبکہ برے لوگوں کی صحبت ہمیں برائی کی طرف لے جاتی ہے. تو اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اچھائی کی طرف رہنا ہے یا کہ برائی کی طرف. نشانے ہلال نما راہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں. اب بچوں ہر شعر میں آپ ایک نشان کے بارے میں سنیں گے. پیچھے آپ نے سانپ کے بارے میں بات سنی، اب یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ نشان ہلال نما، ہلال کہتے ہیں چاند کو، چاند کی صورت کے نشان راہ میں بتاتے ہیں. راستے میں لگے ہوئے چاند کی صورت کے نشانات بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے، کہ تھوڑی دور ہی سوار جاتے ہیں، جو گھڑ سوار ہیں وہ تھوڑی ہی دور گئے ہیں. تو اب بچوں جو گھوڑے کے سمو کے نشانات زمین پر پڑتے ہیں، جبکہ وہ زمین پر دوڑتا ہے یا چلتا ہے تو وہ اس طرح پڑتے ہیں جیسے چاند کی طرح. چاند گول ہوتا ہے نا، تو اگر آپ نے گھوڑے کے پاؤں دیکھے ہوں تو وہ جب زمین پر چلتا ہے تو وہ آگے کی طرف سے اس کا پاؤں جو ہے وہ رگڑتا ہے زمین پر اور وہ ایک ہلال سا بن جاتا ہے. تو وہ چاند کی مانند وہ نشانات زمین پر لگ گئے ہیں، اور وہ اس بات کی علامت ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے ہی سوار یہاں سے گزرے ہیں. یعنی سواروں کے گزرنے کے نشانات جو ہیں وہ زمین پر نمایاں ہیں، یعنی ان کے گزرنے کی علامت زمین پہ ظاہر ہو رہی ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ گھڑ سوار کسی مقصد کی جانب روانہ ہوئے ہیں. اب وہ گھوڑے کے قدموں کے نشانات نشاندہی کر رہے ہیں مسافر کی، جو تھوڑی ہی دور گئے ہیں آگے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ گزرنے والا گزر گیا لیکن اس کے نشانات جو ہیں وہ باقی رہ گئے زمین پر. تو اس کے نشانات جو ہے نشاندہی کر رہے ہیں اس کے گزرنے کی، اس کی جدوجہد کی. اچھا جی، ایک منٹ اسٹوڈنٹس. اچھا جی، تو گھوڑے کے قدموں کے جو نشان ہیں یعنی چاند کی مانند جو نشانات ہیں وہ اس بات کی آگاہی کر رہے ہیں کہ گھڑ سوار جو ہیں وہ ابھی گزرے ہیں. اچھا جی، اگلا شعر. جی، تو جو کوشش اس نے کی اس سفر کے دوران میں کہ میں نے جیسا کہ آپ لوگوں سے ذکر کیا ہے پہلے بھی کہ انسان اس زندگی میں بے شمار کام کرتا ہے، بے شمار کوششیں کرتا ہے، اور ان کوششوں کے نتیجے میں وہ پھل پاتا ہے. تو جتنی زیادہ کوشش کرے گا اتنا ہی اس کا انجام اچھا ہوگا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے نشانات چھوڑیں یا یہ مثال ہے کہ اچھے نشانات کی پیروی کریں تو آپ کو اس کے لیے بے شمار کوشش کرنی پڑے گی. اگر آپ جو ہے وہ شاعر نے بتایا ہے کہ جو راستے کا غبار ہے وہ اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہاں سے کوئی مسافر گزرا ہے، تو مراد یہ ہے کہ اس نے بے شمار کوشش نے یہ ظاہر کیا ہے کہ مسافر یہاں سے گزر کر گیا ہے. اگلا شعر دیکھیے. صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا. اب بچوں یہ تو بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جب تک آپ قدم نہیں اٹھائیں گے آپ چل نہیں سکتے، جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے آپ قدم نہیں اٹھا سکتے. تو سب سے پہلے آپ کو پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ بات جو ہے وہ یہی قابل تعریف ہے کہ آپ حرکت کریں، قدم اٹھائیں، کام کریں، کوشش کریں، جدوجہد کریں. تو اگر بت تراش نہ ہو تو بت نہیں بنتے. صنم تراش کہتے ہیں بت تراشنے والے کو. اگر بت تراشنے والا نہ ہو تو بت نہیں بنتا.
اور اگر قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پہ بیٹھے رہیں تو کنواں چل کر پانی پیاسے کے پاس نہیں آتا بلکہ پیاسے ہی کو جانا پڑتا ہے. تو اگر آپ زندگی میں کچھ پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوشش آپ ہی کی جو ہے وہ مقصود ہے، نہ یہ کہ ہم کہیں کہ آپ کوشش نہ کریں لیکن آپ کا کام ہو جائے. تو ایسا پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو جان توڑ بازی لگانی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو بے شمار کوششیں کرنی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کر آپ اپنے مقام تک پہنچتے ہیں. اچھا جی، اگلا شعر دیکھیے. تو شاعر نے بیان کیا کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ کرنے کے بغیر ہو نہیں سکتا. اب پتھر تراشنا ایک کام ہے، جب تک کہ پتھر تراشنے والا نہیں ہوگا، پتھر کے تراشنے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے. پتھر تراشنے کا کیا فائدہ؟ اور جب قدم نہ ہو تو قدم کا نشان کیسے بن سکتا ہے؟ یوں ہی یہ راہ کے ہے جس کا نام کہکشاں، یوں ہی یہ نقش قدم ماہو نیر تاباں. اب شاعر نے ذکر کیا زمین پر موجود نشانات کا، تو اس طرح شاعر ذکر کر رہے ہیں آسمان پہ موجود تاروں بھری کہکشاؤں کا، ان راستوں کا جو ستاروں کے جھرمٹ سے بھرے ہوئے ہیں. تو شاعر نے کہا ہے کہ یوں ہی کہ وہ راہ جس کا نام کہکشاں ہے، وہ راہ کے جو چاند اور سورج کے قدم کے نشان معلوم ہوتے ہیں. اب شاعر نے آسمان پر موجود چاند تاروں کو ستاروں کو گویا چاند اور سورج کے قدموں کے نشانات بیان کیا ہے. یعنی یوں لگتا ہے کہ وہ ان کی کوشش کی نشانیاں ہیں. یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے، یعنی شاعر نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. ایک بات تو یہ کہ بچوں آپ انسان ہی کو دیکھ لیں کہ انسان کتنی کوشش کرتا ہے. انسان نہ صرف زمین بلکہ آسمان تک پہ کمندیں ڈال لیتا ہے. چاند سورج تک انسان گیا، ستاروں چاند سورج کو، پوری کائنات کو انسان نے تسخیر کیا ہے. تو شاعر اب ذکر کر رہا ہے کہ یوں ہی یہ نام کے جس کا یوں ہی یہ راہ کے جس کا نام ہے کہکشاں، یہ نقش قدم ہے. ماہ کہتے ہیں چاند کو، نیر تاباں کہتے ہیں چمکتے ہوئے سورج کو. یعنی آسمان پر موجود یہ ستارے جو ہیں یہ چاند اور سورج کے نقش قدم محسوس ہو رہے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے یہ آسمان پر بھی راستے ہیں اور ان راستوں پر جو ستارے ہیں وہ نشانات ہیں. یوں ہی یہ گرد سر راہ خوشنما تارے، رواں ہیں جن کی جبینوں سے حسن کے دھارے. اب شاعر نے ان تاروں کو گرد راہ کہہ دیا ہے. تو گرد کا بچوں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ راستے، پہلے بھی میں نے کہا کہ جب کبھی گاڑی گزرے، جب کبھی کوئی بھی چیز سڑک سے گزرتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پیچھے کافی دھواں اور گرد و غبار اڑتا ہے. تو شاعر نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ آسمان پر موجود جو تارے ہیں وہ یوں راہ کی گرد محسوس ہو رہے ہیں، لیکن وہ تارے ایسے ہیں کہ جن کے ماتھے سے نور ٹپکتا ہے. یعنی وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ وہ ہمیں روشنی دیتے ہیں. اور ان تاروں وہ ایسی گرد ہے کہ جس سے روشنی ٹپکتی ہے. اس کو شاعر نے ایک طرف تو گرد راہ کہہ دیا اور ایک طرف اس کو کہہ دیا ہے کہ ان کے ماتھے سے، زمین کہتے ہیں ماتھے کو، ماتھے سے روشنی نکل رہی ہے. تو اب ستارے جو ہیں ان کی پہچان ہے چمکنا، روشن ہونا. اسی طرح بچوں اگر آپ زمین پر دیکھو، مٹی کو اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو اس پر جب دھوپ کی کرنیں پڑتی ہیں تو اس کے ذرے بھی چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں گرد کے، کبھی اگر آپ نے غور کیا ہو. تو یہ کیسی خوبصورت گرد ہے جو آسمان پر بکھری ہوئی ہے اور ستارے جن کا نام ہے اور جو روشنی بھی بکھیر رہے ہیں. تو گویا یہ تمام کائنات، پوری کائنات جو ہے وہ مظہر ہے اس کوشش کا جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. یہ ایک پوری کائنات میں جو نظام چل رہا ہے وہ ایک جدوجہد کا نتیجہ ہے، کوشش کا نتیجہ ہے. زمین کا نور ہیں اور آسماں کی زینت ہیں، کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہیں. اب شاعر نے آخری شعر میں کہا ہے کہ یہ جو تارے ہیں زمین کا نور ہیں اور آسمان کی زینت ہیں. زمین کو نور بخشتے ہیں اور آسمان کے لیے خوبصورتی کا باعث ہیں. زینت کہتے ہیں زیبائش کو، خوبصورتی کو.
تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کے لیے تو سجاوٹ کا باعث ہیں، اور زمین کو یہ روشنی بخشتے ہیں، زمین کے لیے نور ہیں، اور یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی کے شوق قدموں کے نشانات ہیں، جیسے کوئی شوقی سے چل کر گیا ہو اور یہ تارے ادھر ادھر بکھر گئے ہوں اور نشانات کی صورت اپنے نقش چھوڑ گئے ہوں۔ تو بچوں ایسا ہوتا تو نہیں ہے کہ جو ستارے ہیں وہ اپنا نقش چھوڑ جائیں، اور یا کسی کی کوئی چلا ہے شوقی سے اور وہ اپنے نشانات ستاروں کی مانند چھوڑ گیا ہے۔ شاعر نے یہاں پر جو ہے وہ کائنات کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس میں جو ہیں آسمان پر بکھرے ہوئے چاند اور تارے وہ ایک طرف تو خوبصورتی کا مظہر ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ آسمان پر خوبصورتی دینے کے ساتھ ساتھ زمین کو اپنی روشنی بخش رہے ہیں، اور شعری خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اس نے کہا ہے کہ وہ یوں لگ رہا ہے کہ کسی کے شوق قدموں کے نشانات ہیں۔ تو اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے انسان نے، جیسے کہ میں نے پیچھے بھی ذکر کیا کہ انسان نے آج ہر وہ کام کر لیا ہے جو کہ پہلے جس کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ ناممکن ہے۔ تو بچوں برِ صغیر میں بھی جب انگریز راج تھا، یا یہ آپ کہہ سکتے تھے کہ مسلمان جو تھے وہ محرومی کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو اس دور میں بھی مسلمانوں کے اندر سے ہی بہت سے ایسے مسلح اٹھے جنہوں نے مذہب کے لیے بیڑا اٹھایا، جنہوں نے معاشرتی کہہ سکتے ہیں فلاح و بہبود کے لیے بہت سارے کام کیے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ زندہ جاوید ہو جاتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جو جوش کی شاعری جو ہے، جیسا کہ ان کے نام سے ہی ان کا تخلص ہی ہے جوش، تو انہوں نے ان کی شاعری جو ہے وہ انقلابی شاعری ہے، یعنی ایک انقلاب پیدا کر دینے والی، ایک جوش و ولولہ پیدا کر دینے والی۔ تو اب اس نظم میں بھی وہ بارہا یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ تمام نشانات جو کسی کی جدوجہد کا نتیجہ ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں نام پیدا کیا۔ اب جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے بیڑا اٹھایا اس دور میں، جبکہ مسلمان جو تھے وہ غلامی میں، پستی میں گرے ہوئے تھے، تو ایسے لوگوں کے نشانات پر اگر آپ چلیں تو آپ منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ اس نظم کا مرکزی خیال ہی ہے کہ اگر آپ مسلسل کوشش اور جدوجہد کرتے رہیں تو ہی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر انتظار کریں کہ آپ کو جو ہے وہ منزل آ کر ملے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اقبال نے بھی کہا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ حرکت میں رہتی ہے، ہر چیز سفر میں ہے، گویا سرگرم سفر ہے، تارے انسان شجر ہجر سب۔ تو یہ اصول ہے زندگی کا کہ ہم بیٹھ نہیں سکتے ہیں، تو اگر ہم کچھ پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوشش جو ہے وہ لازمی جز ہے۔ اگر آپ اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو پھر آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ ان نشانات کو سمجھیں گے جو کہ زندگی ہمیں علامات دیتی ہے، جو ہمیں اشارے دیتی ہے، تو تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور زندگی میں کچھ پا سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو مسافر کے قدموں کے نشانات یعنی وہ سراغ ہم نے پایا کون کون سا ہے، کہیں جوش ملی آبادی نے سانپ کا ذکر کیا، کہیں انہوں نے گھڑ سواروں کے قدموں کے نشان کی بات کی، کہیں انہوں نے راستے کے غبار کی بات کی، تو کہیں پھر چاند اور تاروں اور کہکشاؤں کے نشانات کی بات کی۔ تو بچوں ایک فلسفیانہ انداز میں شاعر نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ زندگی میں وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں اور کس طرح سے کرنے ہیں۔ تو محنت سے کرتے چلے جائیں گے تو پاتے جائیں گے، لیکن اگر دوسری طرف آپ محنت نہیں کریں گے تو کچھ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا اور آپ خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ تو یہ نظم تھی ہماری جس کی